اچھا سر، یہاں آپ نے بات کی کہ ڈرگز کرنے کے بعد ہم اپنا شعور کھو دیتے ہیں، سینسز کھو دیتے ہیں. اچھا آج کل ایسی بھی ڈرگز آ رہی ہیں جو کہ آپ کو اس پوائنٹ پہ سٹک رکھتی ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ چیز سننے میں بھی آتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا جو جدید آ رہی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے. وہ اس چیز کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے نا پڑھائی پہ بہت پڑتا ہے، اور جب ہم یہ کر کے اس طرح پریزنٹیشن دیں، ہم اپنا کام کریں تو ہم بہت فوکسڈ رہتے ہیں اور ہمارا کام بہت اچھا رہتا ہے. اچھا یاد رکھو، جو نشے میں کچھ ایسے نشے ہیں جو آپ کے مائنڈ کو ہائپر ایکٹیو کر دیتے ہیں. اچھا، آپ ہائر الرٹ پہ چلے جاتے ہیں، آپ کی سینسز زیادہ کام کرنے لگ پڑتی ہیں، آپ کا سٹیمنا بڑھ جاتا ہے. اچھا آپ کا دیکھنا، آپ کی آبزرویشن، آپ کی میموری، آپ کا ڈیٹا، آپ کا رسپانس وہ بڑا کوئک ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو ہوتا یہ ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں بعد میں وہ کہیں نہ کہیں عادی ہو جاتے ہیں. دیکھیں زندگی میں جو میٹابولزم ہے، باڈی کا پورا سسٹم ہے، وہ ایک نارمل لائف میں ایک سپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ اسے نارمل سے سپیڈ ذرا تیز کر دیں گے، فاسٹ کریں گے اور اسے پھر واپس لانے کی کوشش کریں گے، بار بار فاسٹ کرتے رہیں گے تو وہ ڈیمانڈ کرنے لگ پڑے گا. یعنی آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارے فوجی بھائی کام کرتے ہیں جا کے آپریشنل ایریاز میں، وانا میں، فاٹا میں اور اس ساری بیلٹس میں، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں انہیں اپنی گاڑی کو تیز چلانا ہوتا ہے. اچھا، کیوں تیز چلانا ہوتا ہے؟ کہ اگر نیچے مائن ہو، بارودی سرنگ ہو، اگر تیز سے گاڑی گزر جائے تو گاڑی بچ جاتی ہے. صحیح. آہستہ سے جا رہی ہو تو پھٹتی ہے اور پوری جیب الٹ جاتی ہے. تو وہ ایک عجیب بات بتائی دوستوں نے کہ وہ اتنی تیزی سے گاڑی چلانے کا عادی رہتے ہیں کہ جب وہ وار فیلڈ سے اس ایریے سے واپس کینٹ میں آتے ہیں تو تیز چلانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، کیونکہ مائنڈ کا پروگرام سیٹ ہو گیا ہوتا ہے تیزی کی طرف. اسی طرح میڈیسن جون سی ہے وہ آپ کی سپیڈ کو بعض اوقات تیز کر دیتی ہے، اور اتنی تیز کر دیتی ہے کہ پھر آپ اپنے آپ، ہر بندے کی فیلنگ ہے میں نارمل ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں اوکے ہوں، یہ فیلنگ ہے نا، آپ اپنے آپ کو اوکے فیل کرانے کے لیے میڈیسن یوز کرنے لگ پڑتے ہیں. اچھا، یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. بڑے لوگ امبیرسمنٹ جب ہوتی ہے یا کوئی تھکاوٹ سی ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو سکون سا محسوس، وہ سگریٹ پکڑتے ہیں، کش لگاتے ہیں، 2-3 سگریٹ پیے، ٹھیک ہو گئے. اب وہ مائنڈ میں کہیں کنڈیشننگ ہوئی ہے. کنڈیشننگ کا مطلب یہ کہ مائنڈ میں کہیں یہ ہک ہوا ہے کہ سکون کا تعلق کش لگانے کے ساتھ ہے. ایسے تو نیکوٹین بذات خود انسان کو سکون دیتی ہے کوئی، لیکن نیکوٹین کے ساتھ ساتھ یہ جو فیلنگ ہے اینکرنگ کی، یہ کہیں سائیکالوجی بتاتی ہے کہ اندر مائنڈ میں بیٹھ گیا ہوتا ہے کہ سکون جڑا ہی سگریٹ کے ساتھ ہے. اب وہ سگریٹ نہیں ملتا تو بے چینی، کھلبلی، بے تابی، اضطراب، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ جو سا وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ اس کی کیفیت خراب ہونے لگ پڑتی ہے. پھر سگریٹ ملتا ہے تو سکون آ جاتا ہے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ زمانے طالب علمی میں گروپس کی شکل میں سگریٹ لگتا ہے اور نشے لگتے ہیں. اچھا، ایک ٹولہ ہوتا ہے کلاس کا جو سموکرز ہوتے ہیں، یہ ایک کو ملے ہوتے ہیں، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، سگریٹ کی ڈبی کھلتی ہے، ایک دوسرے کو پلائے جاتے ہیں، ایک ماحول بنتا ہے. اور یہ رجحان کہیں خطرے میں ہوتا ہے کہ یہ سگریٹ کہیں نشے کی طرف نہ لے جائے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ینگسٹرز میں جو بڑی تعداد نشے کی طرف جانے والی ہے، یہ وہ بچے ہیں جو پہلے سگریٹ سے شروع کرتے ہیں. صحیح. اچھا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا نجم، بہت سے بچے ایسے ہیں جو شیشہ پیتے ہیں. اچھا، شیشہ ویسے بین ہے، گورنمنٹ نے ہمارے یہاں پر، پنجاب گورنمنٹ نے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے کہ اگر آپ سگریٹ شیشہ پیتے پکڑے جاتے ہیں بالخصوص کیفیز میں تو بین ہے. صحیح. تو وہ بین اس لیے ہے کہ جو شیشہ ہے اس کا نقصان سگریٹ سے کئی گنا زیادہ ہے، شاید 500 گنا زیادہ ہے. وہ اتنی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے کہ وہ کینسر کاز ہے. فلیورز یوز کیے جاتے ہیں. والدین دھیان نہیں دے رہے ہوتے کہ یہ بچہ کبھی جو کونے خدرے میں جاتا ہے، یہ اس کے بیگ میں جون سا ہے وہ الیکٹرانک جون سا ہے وہ سگریٹ نکل آتا ہے، چیزیں نکل آتی ہیں. کیا ہے وہ لاپرواہی، اور بچے کا پھر گھر سے لیٹ آنا واپس، اور بچے کا اسکول سے بنک کرنا، کالج سے بنک کرنا، بعض اوقات کسی بغیر حساب کے غائب ہو جانا. یہ جب ڈھونڈا جاتا ہے اور کبھی پتہ لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے وہ اچھا خاصا ایڈکشن کا شکار ہو چکا ہے.